اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کے 14ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور تشریح و مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں 9 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 113 سے 121 تک۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرما دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ہیں جنت کے مالک، نصرانی کچھ نہیں۔ نصرانی کو کہتے تھے کہ نہیں، یہودی کچھ نہیں، ہم جنت کے مالک ہیں۔ تو دونوں جہالت کی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ دونوں توریت و انجیل کی تلاوت کرتے تھے، اور دونوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو ان پر دونوں کو حکم تھا کہ ان پر ایمان لازمی لانا۔
دونوں اس بات کو جانتے تھے، لیکن جہلوں والی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدوں کا رد فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات پہ وہ جھگڑ رہے ہیں بغیر دلیل کے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان میں نام خدا لیا جانے سے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے سے روکے مسجدوں میں، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ کس کے لیے وعید اللہ نے سنائی؟ دنیا میں رسوائی کی زندگی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب، جو اللہ تعالیٰ کی مساجد کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں اور ان کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ روم کے جو تھے نا نصرانی، انہوں نے بنی اسرائیل پر لشکر کشی کی، ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی ذریت کو قید کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا، وہاں نجاستیں پھیلائیں، بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شروع میں جب کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے سے روکا، تو ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے یہ وعید۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو اللہ کے ذکر سے کچھ اگر کوئی بندہ روکتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ، یعنی کہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بولے کہ خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، سبحانہ، پاکی ہے اسے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضی امرا فانما یقول لہ کن فیکون، بلکہ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ جاہل بولے، وقال الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، جاہل بولے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی۔ مثل قولہم،
ان کی سی بات کہی، تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ تو حضور نبی علیہ السلام سے بھی سوال ہوا نا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے اگلوں نے بھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی یہی سوال کیا۔ جب وہ اپنے امت کے 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ تو یہ اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے، نبی کی انہوں نے بے ادبی کی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کی خواہش کرنا، دعا مانگنا، یہ تو عشق و محبت کی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی بے ادبی بھی بندہ کو یہ بات کہے گا تو وہ پھر عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان سے اگلوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقین والوں کے لیے نشانیاں کھول دیتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے تسلی دے رہا ہے کہ یا اے میرے محبوب نبی، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ کیا بھیجا ہم نے آپ کو؟ حق کے ساتھ خوشخبری سناتا ہوا، جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری، اور ڈر سناتا ہوا، یعنی کہ دوزخ سے ڈراتا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراتا ہوا بھیجا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب نبی، جو دوزخ والے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہ کیا جائے گا، یعنی کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تو اے میرے محبوب نبی، آپ فرما دو، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اگر تم ان کی خواہشوں کے پیرو ہوئے بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ یہ آیت پاک جو ہے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے بالکل راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ جب آپ کے پاس سارا علم آ چکا، پتہ چل چکا حقیقت کا، اس کے بعد اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوئے تو وہی ضیاءکار ہیں، گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تو وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے۔ کیسے حق ادا کرتے ہیں؟ جو اس کتاب میں حضور نبی علیہ السلام
کے بارے میں لکھا تھا ان پر عمل کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اولئک یؤمنون بہ، کس پر؟ بہ کا اشارہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، نبی آخر الزمان پر ایمان لائے۔ اگر وہ اس کی تلاوت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ جو اس کے منکر ہوئے، کس کے منکر ہوئے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر ہوئے، ورنہ تو اللہ کو تو مانتے تھے یہود و نصارہ، اپنے اپنے انبیاء کو بھی مانتے تھے۔ کس کے منکر ہوئے؟ من یکفر بہ، جیسے پہلی آیت پہلے حصے میں ہے نا کہ جو اس پر ایمان لائے، اس محبوب نبی پر، نبی آخر الزمان پر ایمان لائے۔ اب آگے ہے کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ ہیں جناب اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹا پانے والوں میں ضیاءکار ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں جی پورا قرآن پاک کا درس کیا ہے؟ محبت رسول، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کا درس دیتا ہے پورا قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہود و نصارہ کا یا پہلی امتوں کے جو باطل عقائد تھے ان کو دلیلیں دے دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا، ان کے پول کھولے، ان کو ایکسپوز کیا، اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی تائید فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پورے کا پورا قرآن پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے۔ تو جو بندہ عشق و محبت سے اس کی تلاوت کرے گا، سینے میں محبت رسول ہوگی تو پھر قرآن پاک اس کو فیض دے گا۔ اگر دل میں بغض ہے، حسد ہے، تو پھر قرآن پاک کیا کرے گا؟ پھر اس کی تلاوت سے، اس کا مطالعہ کرنے سے وہ گمراہ ہوگا۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کے لیے اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے خسارے میں ہی اضافہ ہوگا۔ عشق و محبت والا تلاوت کرے گا تو اس کو فیض ملے گا، اس کی محبت اور عشق میں اور اضافہ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، پھر اس کو قرآن پاک کا حقیقی فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے حقیقی فیض سے مستفید فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔